عقیدے کے حوالہ سے سب سے پہلے ہمارا سوال یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ اس کا کوئی شریک ہے؟ یہ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں اور نہ اسماء میں۔ یعنی کہ اس کے اندر بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے۔ شریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے برابر ٹھہرانا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دوسرے الفاظ میں لا شریک، کہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، نہ اس کی صفات میں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ صفات ہیں، وہ زندہ کرنے والا ہے، وہ موت دینے والا ہے، ٹھیک ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے، لوگوں کو حکم کرنے والا ہے۔ اس کی ذات میں بھی کوئی اس کے برابر نہیں ہے، اس کی صفات میں بھی کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے، نہ اس کے افعال فعل کی جمع یعنی کام۔ کائنات کا جو نظام ہے نا، یہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، وہ اکیلا یہ تمام کے تمام کام کر رہا ہے۔ نہ افعال میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ احکام میں، یعنی اس نے بندوں کو حکم کیا کہ نماز پڑھو، اس نے بندوں کو حکم کیا کہ زکوٰۃ دو، اس نے بندوں کو حکم دیا روزہ رکھو، حج کرو، والدین کا کہنا مانو، جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ سچی بات کرو، بے حیائی کے کاموں سے بچو، عدل و انصاف کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں ہم کو حکم دیا ہے نا۔ یہ حکم دینے میں اللہ کی ذات اکیلی ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کی ذات کو کسی نے کہا ہو کہ اب اپنی مخلوق کو حکم کیجئے، نہیں، وہ احکام میں بھی اکیلا ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ نہ اسماء میں، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں اس کے نام میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اس کا ریفرنس کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص آیت نمبر 1۔ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب فرما دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یعنی ہمارا سوال یہ تھا کیا اللہ ایک ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا دوسرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو سوال یہ ہے، معبود برحق یعنی کہ عبادت کے لائق کون سی ذات ہے؟ صحیح عبادت کے لائق کون سی ذات ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے۔ مطلب کیا کہ صحیح طور پر اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس بات کا مستحق ہے کہ عبادت اور بندگی صرف اللہ کی جائے، اس کے سوا اور کوئی بھی عبادت اور بندگی کے لائق ہی نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ دلیل قرآن مجید میں سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، ریفرنس اس کا کیا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کا معنی اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، یعنی قرآن مجید میں اللہ کی ذات نے خود فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، صرف عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھے یا اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرے، وہ بندہ مشرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مشرک۔ وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما سکتی ہے، لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ کی ذات اس کے گناہ کو بالکل معاف نہیں فرمائے گا۔
اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا تیسرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے قدیم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ سے، قدیم کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ جس کی کوئی بھی ابتدا نہ ہو۔ قدیم کا مطلب کیا ہے؟ جس کی کوئی بھی ابتدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا جواب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، ازلی اور ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، ازلی اور ابدی ہے۔ قدیم، ازلی اور ابدی ہے، یعنی ان تینوں کا معنی یہ ہوگا اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یعنی کہ اللہ کی کوئی بھی ابتدا نہیں۔ هو الاول والآخر، وہی سب سے پہلا ہے، وہی آخر ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ہر چیز ایک وقت آئے گا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک وقت آئے گا ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن باقی رہنے والی ذات کون ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی ابتدا کوئی انتہا نہیں۔ اور اس کی صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، ازلی اور ابدی ہے، صفات بھی قدیم، ازلی اور ابدی ہے۔ یعنی کہ جس طرح اللہ کی ذات آسان الفاظ میں ہمیشہ سے ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کی ذات پہلے نہیں جانتی تھی، بعد میں اس نے جاننا شروع کر دیا۔ ہمیں نماز نہیں آتی تھی، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، ہمیں اردو پڑھنی نہیں آتی تھی، انگلش پڑھنی نہیں آتی تھی، ہم نے محنت کی، کسی کے پاس جا کے سیکھا، پھر جا کے ہمیں ان چیزوں کا علم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے نہیں ہے کہ پہلے اس کو علم نہیں تھا، بعد میں آیا ہو، ٹھیک ہے، یا پہلے وہ دیکھتی نہیں تھی، بعد میں اس نے دیکھنا شروع کیا، یا پہلے وہ جانتی نہیں تھی، بعد میں اس نے جاننا شروع کیا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ جس طرح اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے۔ اس کی ذات اور صفات کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں حادث ہیں۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ حادث ہیں۔ مطلب کیا؟ کہ وہ چیزیں پہلے نہیں تھی، بعد میں ہوئی ہیں۔ وہ چیزیں پہلے نہیں تھی، بعد میں ہیں۔ زمین پہلے نہیں تھی، بعد میں اللہ کی ذات نے بنائی۔ آسمان پہلے نہیں تھا، بعد میں اللہ کی ذات نے بنایا۔ سورج، چاند، ستارے پہلے نہیں تھے، بعد میں اللہ کی ذات نے بنائے۔ فرشتے پہلے نہیں تھے، بعد میں اللہ کی ذات نے بنائے۔ نبی اور رسول پہلے نہیں تھے، ان تمام کو اللہ کی ذات نے بعد میں بنایا ہے۔ تو اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس کا ریفرنس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے جو قدیم ہے، یہ ہمیں عقیدہ کہاں سے ملا؟ یہ قرآن مجید سے ملا۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 کہ جس کے اندر فرمایا هو الحی القیوم، کہ وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم ہمیشہ قائم بھی رہے گی، یعنی کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو گویا کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے 3 اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدے پڑھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم 3 اللہ کی ذات کے بارے پہلے عقیدہ یہ پڑھا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک ہے، اس کا جواب پڑھا۔ دوسرا ہم نے عقیدہ یہ پڑھا معبود برحق کون ہے، عبادت کے لائق کون ہے۔ اور تیسرا ہم نے عقیدہ یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے قدیم ہے۔ یہ قرآن مجید کی روشنی میں آپ نے یہ عقیدہ پڑھا، اور یہ جب ہمارا عقیدہ ہوگا تو ہم کیا ہوں گے؟ سچے مسلمان ہوں گے۔ جس کا یہ عقیدہ صحیح نہ ہوا، وہ بندہ کتنا بھی کلمہ پڑھ لے، اپنے آپ کو کتنا بھی مسلمان کہے، وہ مسلمان نہیں ہو